السلام علیکم ناظرین، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علیم الدین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان راؤ عبدالرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ شروع کیا جا رہا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت اور مقدسات دینیہ کی توہین کے خلاف آج ایک آگاہی مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہم جانیں گے آج راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ سے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ اس قسم کے ٹرینڈ چلانے پڑ رہے ہیں، یا تحفظ ناموس رسالت کے دن منانے کی طرف جو ہے وہ لیگل کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ایسا دن منایا جائے۔ ایسی کیا وجوہات ہیں، یہ جانیں گے راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ سے۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت اور مقدسات دینیہ کی توہین کے خلاف جو ہے وہ دن منانے کا شروع؟ پچھلے 2 دہائیوں سے ایک سازش چل رہی ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کو۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک توہین کا سیلاب لایا جا رہا ہے جو نہ صرف اسلام کے خلاف ہے، پاکستان کے پرچم اور پاکستان کے خلاف ہے، تاکہ ایک چیپ سسٹم کے ذریعے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ یہاں کا امن و امان تباہ ہو جائے۔ جب امن نہیں ہوگا تو یہاں کی معاشی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ جب معاشی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو بغیر جنگ کے ملک کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔ اس سازش کے سامنے ہم پل باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، اس سازش کے سامنے ہم نے بند باندھا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کے مقاصد ہیں ان کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ ناموس رسالت کا ایشو ایک جذباتی اور حساس ایشو ہے۔ اس لیے دشمن یہ سمجھتا ہے کہ اس ایشو کو پبلک کر کے، پبلک کے سینٹیمنٹ سے کھیل کر، لوگوں کو اکسا کر یہاں کے امن و امان کو تہ و بالا کر دیا جائے، اور بعد میں وہ پکچر دکھائی جائے کہ دیکھیں مسلمان اور پاکستانی بالخصوص یہ تو ہر ٹائم لڑنے کٹنے مارنے پہ تیار ہیں، لہذا یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، تو فارن انویسٹر یہاں کا رخ نہ کرے۔ وہ یہاں کا رخ کرنے کے بجائے جو ہمارے پڑوس میں ممالک ہیں ادھر رخ کریں۔ یہ بیسک ان کی تھیم ہے۔ اس تھیم پہ ابھی تک الحمدللہ عمل نہیں ہونے دیا گیا، آگے بھی نہیں ہوگا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے، ایک حساس ایشو ہے، تو آپ کو کون سا ایسا مسلمان لگتا ہے پاکستان میں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے واقف نہیں ہے، یا وہ آپ مطلب یہ آپ کو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو حساس معاملہ ہے، اس کو اگر ٹچ دیں گے تو اس سے تو پھر بار بار اس کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے اس طرح؟ دیکھیں، پاکستان کا سوشل میڈیا، اس پہ کوئی رولز نہیں تھے، یہ اوپن چل رہا ہے۔ 3 چیزیں ہیں: ایک دل آزاری کسی کی نہیں ہونی چاہیے، دوسرا امن و امان کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اور تیسرا اخلاقیات تباہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں کور رہیں تو بالکل سوشل میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آزادی ایسی ہے جو ان 3 ایشوز کو ٹکرا رہی ہے تو پھر وہ آزادی پہ دیکھنا پڑے گا، پھر وہ معاملات کنٹرول کرنے پڑیں گے۔ ان کے لیے قانون ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر کیا ہے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں کہ اس پہ اخلاقیات ہے، اگر ہے تو پھر ہمیں نہیں منانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر جو معاملات چل رہے ہیں، جو گفتگو چل رہی ہے، کیا اس میں امن و امان کی پوزیشن ہے؟ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو رات تک قتل و غارت شروع ہو جائے۔ سوشل میڈیا پر دل آزاری کیا نہیں ہو رہی کسی کی؟ یہ جنرل ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جب تینوں چیزیں بھری پڑی ہیں تو اس کا مطلب سوشل میڈیا اللیگل ایکٹیویٹی کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں ٹاپک پہ۔ آپ نے پوچھا کہ کون آدمی ہے پاکستان میں جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نہیں ہے؟ ہاں، علم ہے، بتایا گیا ہے، سمجھایا نہیں گیا کہ ان کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے۔ یہ سمجھانا، یہ
میں سمجھتا ہوں کہ میری نسل میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. میرا جو لیول کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی نئی نسل کو یہ چیز ڈلیور نہیں کی. انہوں نے یہ تو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام موجود ہے. انہوں نے یہ نہیں سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رتبہ ہے. وہ میں اپنے بچے کو یہ سمجھانے سے قاصر ہوں کہ میرا اور میرے نبی سرکار دو عالم کا آپس میں رتبے کا فرق کیا ہے. وہ بتانے کے لیے ہم نے یہ دین منا رہے ہیں. وہ کیا فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میں اور آپ, ہمارا وجود 6 فٹ کا, یہی ہماری اوقات ہے. اسی میں ہم نے دفن ہو جانا ہے 6 فٹ میں. یہ کام انسان کا, عام مسلمان کا مرتبہ ہے. اب آتے ہیں سرکار دو عالم کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے, تاکہ مجھے پتہ چلے, میرے بچے کو پتہ چلے کہ اس ہستی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے مجھے کیوں ادب کرنا ہے. کیا وہ کنڈیشنز ہیں جو اس بیریئر کے اندر جانے کے لیے مجھے کون کون سے پاسپورٹ رکھنے پڑیں گے. جیسے آپ ڈپلومیٹک انکلیو جاتے ہیں, آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کو پرمیشن لینی ہے, حساس علاقہ ہے. آپ ریڈ زون میں انٹر ہوتے ہیں, آپ کی چیکنگ بھی ہوگی. آپ وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں, میرے ملک کا یہ گھر ہے, میں نے جانا ہے. وہاں پہ آپ کی اور چیکنگ ہوگی. اسی طریقے سے سرکار دو عالم کی طرف جب ہم چلیں گے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس سائڈ پر جا رہے ہیں. پھر میرا بچہ ادب سے جائے گا, توہین سے نہیں جائے گا. آج سوشل میڈیا نے میرے ہی بچے سے میرے ہی بزرگوں کی توہین کروا دی ہے. اس لیے ہمیں یہ ٹرینڈ چلانا پڑ رہا ہے. وہ کیا توہین ہے, کیونکہ میرے بچے کو نہیں پتہ. میں نے بتایا کہ ہماری اوقات 6 فٹ کی ہے. اللہ نے ہر آدمی کو ایک گھر دیا, ایک نعمت دی, وہ اس 6 فٹ سے بہت بڑی ہوتی ہے, چاہے چند مرلوں پہ ہی ہو. اس کو تھوڑا سا اور آگے کریں گے تو ایک شہر اللہ نے دیا رہنے کے لیے, وہ بہت بڑا ہوگا. ایک ڈسٹرکٹ دیا ہوگا, ایک صوبہ دیا ہوگا, ایک ملک دیا ہوا ہے اللہ نے ہمیں. اس ملک میں اور آپ پیدل چلیں تو مر جائیں گے, یہ انتہا نہیں ہوگی اس کی. اتنا بڑا ملک دیا اللہ نے. ایسے ہی کئی ملک دے کر ایک بر اعظم بنایا. ایسی 7 بر اعظم اور سمندر ملا لیں تو ایک دنیا بنتی ہے. اس دنیا کے اندر پاکستان کا وجود ایک ناخن جتنا بنتا ہے. اس ناخن میں میرے 6 فٹ کی جو وجود ہے, اوقات ہے, یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. یہ تو ہے میری اوقات. اب آپ دیکھیں اسی طرح کے کئی سیارے مل کے ایک نظام شمسی بنا, اور اگر آپ رات کے اندھیرے میں ذرا باہر نکلیں اور آنکھیں کھول کے کھلے آسمان کو دیکھیں تو جو ستاروں سے بھی چھوٹے دھبے نظر آ رہے ہیں نا, ان کو آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کہہ رہی ہے کہ یہ کہکشاں ہیں, اور یہ اس نظام شمسی سے بھی بڑے سسٹم ہیں. آپ اوپر سے ستارے گننے شروع کریں گے, آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے, یہ تعداد پوری نہیں ہو سکتی. آپ اس کے اندر مخلوقات کو جمع کرنا شروع کریں گے, زندگیاں لگ جائیں گی, یہ پورے نہیں ہوں گے. یہ اس طرح کی کئی کائنات مل کر ایک عالم بنتا ہے. اور ایسا ہی ایک اور عالم ہے جس کو میرا اور آپ کا وجود سمجھنے سے قاصر ہے, نظر دیکھنے سے قاصر ہے, دماغ سوچنے سے قاصر ہے. وہ موت کے بعد جو وجود ملے گا اس کے اندر وہ سمائے گا, وہ اس کے قابل ہوگا کہ وہ اس عالم کو سمجھ سکے. یہ 2 عالم کے بادشاہ سرکار ہیں سرور کائنات نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ ایک وہ مینار ہے اور ایک میں ہوں 6 فٹ کا. یہ ڈفرنس اپنی نسل کو سمجھانا پڑے گا ہمیں, تاکہ ادھر جو نظر اٹھے وہ ادب سے اٹھے, توہین سے نہ اٹھے. آج جو آپ کہہ رہے ہیں, آج سوشل میڈیا پر میرا ہی بچہ جو ہے, میرے بچے سے مراد یہ ہے کہ اسی پاکستان کا رہائشی, اسی دین کے ماننے والوں کا بچہ, وہ گستاخ بن چکا ہے. وہ فحش مواد دیکھ کر اس کو سوشل میڈیا پہ فحش مواد کے ذریعے گستاخی تک لے گئے ہیں. ہم یہ ٹرینڈ اس لیے چلا رہے ہیں کہ کل یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں, سرکاری سطح پہ بھی,
پرائیویٹ سطح پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم کو ہم آج ہی الرٹ کریں کہ کل یہ پروگرام ہے, کل یہ دن منایا جا رہا ہے, تو وہاں پہ ہر آدمی اس چیز کو اس سبق کو سمجھے تاکہ وہ اپنے بچے کو بچائے. آپ نے کہا کہ آپ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے, کس کے لیے ضرورت پڑتی ہے؟ مجھے ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ میں ہر فرد کو بتاؤں کہ تم مسلمان ہو, میں ہر فرد کو سمجھاؤں کہ تم کیوں مسلمان ہو, میں ہر فرد کو سمجھاؤں کہ مقدسات دینیہ سے آپ کا تعلق کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام ہے, تو اس مقام کی بیوی کا کیا مقام ہوگا, اس مقام کے اہل بیت کا کیا مقام ہوگا, اس مقام کے ساتھیوں کا کیا مقام ہوگا, یہ بتانا ہے ہمیں. اسی طریقے سے دوسرا ایشو, صرف یہ دین کی بات نہیں ہو رہی, ہمیں یہ بھی سمجھانا ہے کہ وطن کے ساتھ میری محبت کیا ہے, کیوں ہے, کیا وجہ ہے کہ میں نے پرچم کو سربلند رکھنا ہے, اس پرچم کی حیثیت کیا ہے. دیکھیں آج سے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, ہزاروں کے لشکر موجود ہوتے تھے, پرچم گر جاتا تھا, لشکر شکست تسلیم ہو جاتی تھی. آپ کے دیبل کے بارے میں مشہور ہے, کراچی کے بارے میں, کہ جب ان کا پرچم گر گیا تو یہ فتح ہو گیا, اور جب تک یہ پرچم کھڑا رہا تو وہ لڑتے رہے. اس میں دین کا ڈفرنس نہیں تھا, اس میں وطن کی محبت تھی دونوں طرف. آج میرے بچے کو یہ نہیں پتا کہ میرے اندر وطن کی محبت کیوں کرنی ہے میں نے. آج وہ کہتا ہے کہ جی میں تو, وہ پاکستان میں رہ کے پڑوسیوں کے گن گاتا ہے, وہ پاکستان میں رہ کے امریکہ کی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے, وہ پاکستان کے پرچم کو تو پاؤں تلے رونتا ہے, لیکن امریکہ کے پرچم کو وہ چوم کے اوپر رکھ لیتا ہے. اسے بتانا ہے کہ یہ پرچم تیرا پرچم ہے, تاکہ آپ دیکھیں اگر پرچم سربلند رہتا تھا, ایک مجاہد رہ جاتا تھا, بقیہ سارا لشکر کٹ رہا ہوتا تھا, لیکن شکست تسلیم نہیں ہوتی تھی. آج اگر اسی پرچم کی سوشل میڈیا پر پورن کے ساتھ توہین کی جا رہی ہو, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکست کھا چکے ہیں. میں نے اپنی قوم کو, میں اس قوم کا ایک فرد ہوں, میں کبھی بھی شکست نہیں کھاؤں گا کسی سے بھی. تو میں نے اپنی قوم کو زندہ رکھنا ہے, میں نے اپنی قوم کو قائم رکھنا ہے اور آزاد رکھنا ہے. اس کے لیے مجھے یہ ٹرینڈ بنانا پڑ رہا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی جو بات کی, اس میں کون سے سر آپ کو ایسے عناصر آپ کی نظر میں ایسے ہیں پاکستان میں کہ جو ایسے ٹرینڈ, ایسا ایک ماحول بنا رہے ہیں جو تحفظ ختم یا یوں کہہ لیں کہ تحفظ ناموس رسالت کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, یا کیونکہ پاکستان میں تو اقلیتیں بھی بستی ہیں, تو آپ ایسے دن منا کر اقلیتوں کو خوفزدہ کرنا تو نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں اقلیتیں ہمارے سر کا تاج ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین پر میں ان کیسوں کا مدعی ہوں. ان میں جن کو سزائیں ہوئیں ان کا تعلق مسلمانوں فیملیوں سے ہے. تو اگر میں اقلیتوں کے خلاف ہوتا تو میں تو ملزموں کے ساتھ ہوتا. میں ہندو مذہب کی توہین کرنے والے کے خلاف مدعی ہوں. تو اگر میں اقلیتوں کے خلاف ہوتا تو میں ملزموں کے ساتھ ہوتا. اقلیتوں کا تحفظ, میرا دین مجھے کہتا ہے کہ اقلیت کا تحفظ کرنا ہے, میرا آئین مجھے کہتا ہے کہ میں اقلیت کا تحفظ کرنا ہے, میرا قانون مجھے کہتا ہے کہ میں اقلیتوں کا تحفظ کرنا ہے, میرے اخلاقیات کہتے ہیں کہ میں اقلیتوں کا تحفظ کرنا ہے. تو میں کون ہوتا ہوں کہ اقلیتوں کا تحفظ نہ کروں؟ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ سازش ملک کے اندر تیار ہو رہی ہے کہ اقلیت کو اکثریت سے لڑا دیا جائے, مسلک کو مسلک سے لڑا دیا جائے, اور یہ ملک کے اندر امن و امان کا ایشو کریٹ کیا جائے. ہم اس کو روکنے کے لیے یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں, یہ یوم منا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اقلیت کا ایشو ہے, اقلیت کا نہیں ہے. ہم نہ اقلیت سے ہمیں کوئی پرابلم ہے, نہ اقلیت کو ہم سے پرابلم ہے. ہمارے ساتھ سارے کے سارے اقلیت رہنما جو ہیں وہ رابطے میں ہیں, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے, دور دور تک ایسا وہ نہیں ہے. ہم اقلیت کی بات تو تب میں کروں گا نا جب میں اکثریت اور اقلیت کی تقسیم میں جا رہا ہوں. میں تو آئین پاکستان اور قانون پاکستان کی عمل داری چاہ رہا ہوں. وہاں تو سب کے سب شہری ہیں, تو میں شہریوں کے خلاف تو نہیں ہوں. آپ نے کہا کہ کون سازش کر رہے ہیں؟ یہ ایتھسٹ ہیں جو کسی کو بھی نہیں مانتے, کسی مذہب کو نہیں مانتے, وہ ہر مذہب کو رونتے جا رہے ہیں. یہ ان کا کریشن ہے.
اس کے اندر ایلومناٹی 666 انوالو ہے, اس کے اندر فری میسنز انوالو ہیں. یہ باہر سے بیٹھ کے, اس میں انڈیا کی ایک شیوسینا جماعت ہے وہ انوالو ہے. یہ باہر سے بیٹھ کے میرے ملک کو تباہ کرنے کے لیے ایک گھٹیا منصوبہ بنا کے پچھلے 25-30 سالوں سے لگے ہوئے ہیں. اب وہ سازش عروج پہ پہنچ چکی ہے. اب وہ سازش یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایف آئی اے میرے ملک کا ادارہ ہے, وہ 300 ایسے گستاخوں کو پکڑ چکا ہے. 21 لوگوں کو سزائے موت عدالت نے دے دی ہے. اس کا مطلب اس میں ایویڈنس تھی. ان لوگوں میں سے 2 کی سزائے موت ہائی کورٹ نے اپہیلڈ رکھ دی ہے. اس کا مطلب ایویڈنس تھی. آپ دیکھیں ادارے گورنمنٹ ہر چیز ایکٹیو ہو چکی ہے اس ایشو پہ. اس کا مطلب اس ایشو میں واقعی ریئلٹی ہے. آپ کا ایف آئی اے جو ہے وہ 4 ایشوز پہ دیکھ رہا تھا, 5واں یہ ایشو دیا گیا اس کو. آپ کے ہر سائبر کرائم جو زون ہے, جو تھانہ ہے ان کا, اس کے اندر اینٹی بلاسفیمی سیل قائم کر دیا گیا ایک ایس پی کے رینک, ڈپٹی ڈائریکٹر کے انڈر سپرویژن میں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی حساس ایشو چلا ہوا ہے ملک کے اندر. ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں, میرا جو ویو ہے کہ گرفتاریاں حل نہیں ہیں. ہم نے گستاخوں کو تو جیل مجبوری میں بھیجنا ہے کہ جو گستاخی کرے گا وہ برداشت نہیں. لیکن میں نے قوم کو گستاخ نہیں بننے دینا. میں نے قوم کو, ان کو اس حد تک ایجوکیٹ کرنا ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ گستاخی کی طرف میرا بچہ نہ جائے. میں ہر فرد کو جس نے اپنے بچے کو انٹرنیٹ ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے, فیسیلٹی دی ہوئی ہے, میں اس کو یہ درس دینا چاہ رہا ہوں, اس کی یہ مجبوری ہونی چاہیے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ ملک کے لیے تعمیری اثاثہ بن رہا ہے یا تخریب کا باعث بن رہا ہے. اور اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس ملک میں پچھلے کئی سالوں سے جو پورن دیکھتے ہیں ان میں یہ سر فہرست ہے. یہ کس کی نالائکی ہے؟ میری بطور باپ, بطور شہری میری, بطور نوجوان میری, بطور بزرگ میری. باہر کی تو نہیں ہے, میں نہ دیکھتا نا. انہوں نے تو مجھے پھنسانا ہے تو مجھے تیار ہونا چاہیے. تو یہ تیاری کے لیے ہم نے یہ دین رکھا ہے, تیاری کے لیے یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں برائی سے بچیں. اب پورن کی بات میں بار بار کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ تمام کی تمام بلاسفیمی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پورن کے ساتھ کنیکٹ کی گئی ہے. ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ انٹرنیٹ دیکھتے دیکھتے کہاں سے بچہ کہاں نکل جائے گا. اس کو سمجھانے کے لیے یہ دین بنایا جا رہا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ کل یہ دین آ رہا ہے تو اس میں سنو اس بات کو کیوں ایشو ہے, تاکہ آج لوگ سمجھیں کہ یہ کیا ایشو تھا کہ کل کوئی یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے. آج سوشل, اس لیے میں نے انہی کے جو ایکٹیویٹی تھی اسی رخ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بلاسفیمی پھیلا رہے ہیں, میں سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرینڈ دے رہا ہوں. میں سوشل میڈیا کے ذریعے دوستوں کو بتا رہا ہوں, کیونکہ جو سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے وہ ہمارا ٹرینڈ بھی دیکھے گا اور ہم اس کو دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ یہ آپ کی بیماری اس میں ہے, اس بیماری سے اپنے بچوں کو بچائیں, ورنہ اس کی سزا سزائے موت ہے. دوسری سزائی کوئی نہیں ہے اس میں. تو کیا میں نے اس لیے بچے پال پوس کے بڑے کیے ہیں کہ ان کو جیل کا ایندھن بنا دیں؟ ہم نے چلے جیل کا ایندھن تو دوسری بات ہے نا, جب قانون کی گرفت میں آئے گا تو جیل کا ایندھن بنے گا. کیا ایک مسلمان اس لیے اپنا بچہ پیدا کر کے پالتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بنے گا, وہ مقدسات دینیہ کا گستاخ بنے گا, وہ پاکستان کے پرچم کا گستاخ بنے گا؟ یہ تو سوچ ہی نہیں ہے. ہم سے وہ کام کروایا جا رہا ہے جو ہماری سوچ نہیں ہے. ہم واپس اپنی قوم کو سمجھا کر اپنے اصل کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. جو سازشی ہے اس کی سازش ہم قانون کے مطابق حل کریں گے. ہم نے آج تک کبھی یہ ٹرینڈ کیوں چلا رہے ہیں, ہم جلسے کیوں نہیں کر رہے, آج ہم ٹرینڈ کیوں چلا رہے ہیں, ہم کانفرنسیں کیوں نہیں کر رہے, ہم روڈ بلاک کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی کا مقصد ہے, اس لیے نہیں کر رہے. ہم اس کا حل چاہ رہے ہیں.
اور اس کا حل ہوگا قانون کے مطابق. ہم لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا آج تک کسی اللیگل ایکٹیویٹی میں نہ انوالو ہیں نہ کسی اللیگل ایکٹیویٹی کی ہم حمایت کرتے ہیں. ہم ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جس میں ملک کا امن قائم رہے, جس میں ملک کا قانون کی سربلندی ہو. ہم قانون کی سربلندی چاہتے ہیں, یہی مقصد ہے اس ٹرینڈ کا. اور آپ کے اس چینل کے ذریعے, آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں تمام شہریوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ٹرینڈ کا حصہ بنیں. آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہیں, سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہے, آپ اس کی شیئرنگ میں حصہ کریں, کیونکہ یہ میرا یا آپ کا یا حق نیوز کا یا کسی اور شہری کا ٹرینڈ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا ٹرینڈ ہے, یہ پاکستان کے شہری کا ٹرینڈ ہے. اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں پارٹیسپیٹ کریں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں پارٹیسپیٹ کریں. دونوں صورتوں میں یہ آپ کا ٹرینڈ ہے. اگر آپ میں دونوں کوالٹی نہیں ہے, آپ اس ٹرینڈ سے دور رہیں, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, آپ نے سنی چیئرمین لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان راؤ عبدالرحیم ایڈوکیٹ کی گفتگو. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.